حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر غیرت کے قبوں میں رہتے ہیں اور فضل الہی حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں قطب العارفین خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی جلیل القدر صوفیہ اور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین سید و سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور ان دونوں ہستیوں کا شجرہ نسب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن، جبکہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 15 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ شفقت سے محروم ہو گئے اور اکثر غمگین رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نور بی بی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت اور حوصلے سے آپ کی ڈھارس بندھائی اور آپ کو سمجھایا کہ اے میرے شہزادے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنی تکلیفوں سے غمگین ہو گئے تو زندگی کے دشوار راستے کیسے طے کرو گے؟ یاد رکھو، آپ کے والد محترم کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، اس لیے آپ کو ان کا خواب تعبیر کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ والدہ ماجدہ کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور آپ علم کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے، مگر سکون اور راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ بمشکل 1 ہی سال گزرا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی اور ایک مرتبہ پھر خواجہ صاحب اس دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں ایک انگوروں کا باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ اکثر اوقات ان کی دیکھ بھال میں مشغول رہتے تھے۔ ایک روز ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب کی نظر پڑی تو ادب سے سلام بجا لائے اور انگوروں کا ایک خوشہ توڑ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ انگور تناول فرمائے اور اپنے پاس سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ آپ کا حصہ ہے۔ خواجہ صاحب نے وہ روٹی کا ٹکڑا چبا کر کھایا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ تمام حجابات اٹھ گئے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ابھی معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے غرض سے سمرقند، بخارا، بغداد شریف، ملتان شریف، نیشاپور، تبریز، خزان، استراباد، بلخ اور سبزوار سمیت دیگر علاقوں کا سفر اختیار فرماتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تبلیغ کے لیے یمن روانہ کیا تو یہ ہدایت فرمائی کہ دین کو آسان کر کے پیش کرنا، سخت بنا کر نہیں، لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا اور آپس میں ہمیشہ برابر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے تینوں خلفائے کرام حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اسی فرمان اور ہدایت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنے حسن سلوک سے لاکھوں غیر مسلمانوں کے دل جیت لیے اور آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔
حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے امام طریقت تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم و معرفت کا آغاز ہوا۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے وہ صاحب معرفت ہو جاتا۔ آپ کو علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں ہی میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے فقر، اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زاہدانہ اور بے تماں زندگی، ایمان اور یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بلا تفریق مذہب و ملت، انسان سے محبت، انسانیت کا احترام اور جرات ایمانی دیکھ کر مخالفین تو ایک طرف، دشمن بھی دوست بن گئے۔ آپ کے نزدیک اولین ضرورت شریعت کی ہے، یعنی صدری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو۔ جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا جس کا نام طریقت ہے، اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کرے گا، اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا درجہ پائے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ رضا الہی کو پانے کی کوشش خواجہ صاحب کی شخصیت اور کردار اور تعلیمات کا نہ صرف نچوڑ ہے بلکہ سب سے اہم ترغیب اور تعلیم بھی۔ اس لیے خواجہ صاحب نماز، روزہ، حج اور تلاوت قرآن کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز رکن دین ہے، اور اگر ستون قائم رہے گا گھر کھڑا رہے گا، جب ستون ہی گر جائے گا تو گھر بھی گر پڑے گا۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اپنے ایمان اور دین و اسلام کو خراب کیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھے تو اس طرح کہ گویا انوار تجلی ذات الہی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب کا یہ فرمان دراصل صحیح مسلم کی ایک طویل روایت یا حدیث جبرائیل کے ایک ٹکڑے کی تشریح ہے، جس میں جبرائیل امین آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مقام عبادت حاصل نہ ہو سکے تو اس کا یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے انسانیت کی خدمت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، غریبوں کی فریاد سننا اور حاجت پوری کرنا اور بھٹکے ہوئے کی مدد کرنا دوزخ کی آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ خواجہ صاحب کا فرمان تھا کہ اگر فقیر کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی حاجت لے کر آئے اور وہ اپنی کسی عبادت یا ورد و وظیفے میں مشغول ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا درود و وظیفہ چھوڑ کر پہلے اس ضرورت مند کی حاجت پوری کرے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تصوف کا بڑا مقصد انسانیت اور خلق خدا کی خدمت ہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 583 عیسوی میں مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے تھے، جہاں وہ خانہ کعبہ میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ ایک روز غیب سے ندا آئی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ ہم عطا کر دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور عاجزی سے التماس کی کہ مالک کون و مکان، معین الدین کے مریدوں کے سلسلے کو بخش دے۔ یہ التماس سن کر غیب سے دوبارہ صدا آئی کہ اے معین الدین، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں تا قیامت مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت عثمان ہاروئی جو اس موقع پر آپ کے ہمراہ تھے کہا کہ آقا دو جہان کے حضور سلام پیش کیجیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آواز بلند السلام علیکم یا سید المرسلین کہا تو اس موقع پر موجود سب لوگوں نے سنا کہ وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ آپ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کے مجالس کا احوال اور آپ کے مبارک ارشادات دلیل العارفین کے نام سے قلم بند کیے تھے، جو آج بھی بھٹکے ہوئوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا
اور میں نے اس دوران کبھی کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس جاتے نہیں دیکھا۔ جب بھی کوئی شخص مانگنے کے لیے آتا، حضرت مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو اس کی قسمت میں ہوتا اسے نواز دیتے۔ روایات میں ہے کہ ہندوستان میں جس جگہ خواجہ معین الدین چشتی نے قیام فرمایا، اتفاق سے وہ جگہ پرتھوی راج کے اونٹوں کی جائے قیام نکلی۔ پرتھوی راج کے چیلوں نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ ہمارے راجا کی زمین پر بڑی آن اور شان سے اپنے 40 درویشوں کے ہمراہ آ کر بیٹھ گیا ہے، تو انہوں نے خواجہ غریب نواز کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا۔ خواجہ صاحب نے بے نیازی کے عالم میں یہ فرمایا کہ میاں، اتنا بڑا میدان ہے، تمہارے راجا کے اونٹ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانے پر بضد رہے۔ آخرکار خواجہ صاحب یہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچھا میاں، اب یہ اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے۔ ساربانوں نے دیکھا کہ اونٹ میدان میں ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ انہوں نے 12 کوشش کی مگر اونٹوں کے کان میں تو جوں تک نہیں رینگی، اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے زمین کے ساتھ چپک گئے۔ شہر بھر کے لوگ ساربانوں کے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ پرتھوی راج کو بھی اس عجیب تماشے کی خبر پہنچی تو وہ بھی اس جگہ پہنچ گیا، مگر اونٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، نہ انہیں اٹھنا تھا، کیونکہ یہ مرد کامل کی زبان حق سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ آخرکار ان شاہی ساربانوں کی عقل ٹھکانے آئی اور انہیں خواجہ غریب نواز کے وہ الفاظ یاد آئے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے فرمائے تھے۔ چنانچہ ساربان کانپتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی چاہی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور ساربانوں سے کہا کہ جاؤ، تمہارے راجا کے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ ساربان گھبرا کر اٹھے اور میدان کی جانب دوڑے اور دیکھا کہ ایسا ہو چکا تھا۔ 6 رجب 632 ہجری کو بعد نماز عشاء آپ نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور خادموں کو دروازہ نہ کھٹکھٹانے کی تاکید کی۔ اس دوران اندر سے گریہ و زاری اور مناجات کی آوازیں آتی رہیں۔ 6 روز یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ چنانچہ 6 روز بعد نماز فجر دستک کے بعد دروازہ توڑا گیا تو آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور آپ کے پرسکون چہرے پر روحانی تبسم اور آپ کی پیشانی پر نور تحریر تھا۔ اس وقت آپ مبارک کی عمر 96 سال تھی۔ آپ کو آپ کے حجرے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مزار مبارک کی بنیاد 3 صدیوں بعد خواجہ حسن ناگوری نے رکھی تھی، جبکہ اسے شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا۔ یہاں تمام مغل بادشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر اور شہزادی جہاں آرا اور دیگر پا پیادہ حاضری دیتے رہے اور مختلف مساجد اور عمارات تعمیر کرائیں۔ بہادر شاہ ظفر، علامہ محمد اقبال، داغ دہلوی اور دیگر تمام بڑے شعراء آپ کی شان میں قصیدہ خوان نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خواجہ صاحب کی تعلیمات سے مستفید فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔